سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، محب گرامی، فاضل جامع حضرت العلامہ مفتی نعیم اظہری صاحب، حضرت علامہ مفتی شاہد اظہری صاحب اور دیگر علماء ذوی الاحترام جو یہاں پر موجود ہیں، مشکور و ممنون ہوں ان کی عزتوں کا۔ مفتی نعیم صاحب قبلہ نے جو کچھ بھی میرے متعلق تعارف کرایا، میں ہیچ مداں اس لائق نہیں ہوں، اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنا دے۔ یقیناً وہ میری صحبت نہیں بلکہ میں ان کی صحبت حاصل کیا، اور ماشاءاللہ یہ وہ علماء ہیں جو اپنے دور طالب علمی میں بھی اپنی صلاحیتوں اور اپنی اخلاق کی بلندیوں کی ایک چھاپ چھوڑتے ہیں۔ ہمارا انٹروڈکشن تو صرف اتنا ہی ہے جو دنیا آج ہمیں پہچانتی ہے۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ بڑی عجیب بات ہے، میں آپ حضرات کے درمیان یہاں آیا، علاقے کی جغرافیت معلوم کرنا میری عادت رہتی ہے، اتفاقی بات ہے۔ مولانا شاہد صاحب اظہری نے یہ مجھے بتایا کہ یہ چوک بھی مجاہد چوک کہلاتا ہے، اور یقیناً یہاں مجاہدین کو ہونا بھی چاہیے، اور شاید 17 نمبر بھی ہے کچھ جو ہمارے بدر کی تاریخ بھی ہے، جہاں 17 نمبر بدر کی تاریخ یاد دلائی جائے اور نام بھی مجاہد ہو تو وہاں کے بندے کو بزدل ہونا زیب نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اے سنی نوجوانوں، آپ کے اس جلسہ پاک میں آنے سے قبل ڈاکٹر سمیع صاحب نے مجھے یہ حالات بھی سنائے اور بتا رہے تھے کہ یہاں کس طرح کی واہیات اور خرافات بھی چل رہی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک افسوسناک خبر یہ بھی ملی، ایک اتنا بڑا گنجان آباد علاقہ جس پر ظالموں کی بری نظر لگی ہوئی ہے اور وہ تمہارے گھروں سے تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، میں آج کے اس منبر سے انہیں پیغام دے کر کے جاتا ہوں، تم کیا تمہارے باپ داداؤں نے بھی اکھاڑنے کی کوششیں کی ہیں، اور صرف یہ ایک خطہ نہیں ہے، ایک خطہ نہیں ہے، ان کیڑوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، ان کا باپ اسرائیل مل کر غزہ کو کچھ نہیں کر سکا۔ قتل کرنے کا مطلب فنا کرنا نہیں ہوتا۔ اسرائیل جیسی ظالم طاقت جس کے پاس سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل بھی ہیں، دادا امریکہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، یورپی یونین ساتھ میں کھڑی ہے، اور نہتے کنکریاں لے کر کھڑے ہونے والے بچوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک دو نہیں 10,000 سے زیادہ قتل بھی کر ڈالے، بچوں کو مار بھی دیا، لیکن پیٹ نہیں بھرا، ڈر ختم ہی نہیں ہوا، وہ ڈر ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ہزاروں کو قتل تو کر لیا، لیکن رات کی نیند اور چین ابھی بھی بیکار ہے، غارت ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ ان میں ایک بھی زندہ باقی رہ گیا تو کل کا وہ صلاح الدین بن سکتا ہے، تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ تمہارے علاقوں کو اکھاڑ پھینکنے اور اس کو بے گھر کرنے کی ایک ہی سازش ہوتی ہے کہ یہ غلامان امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں کوئی شیر بیدار نہ ہو جائے
ورنہ کتوں کی نیند حرام کر کے رکھ دے گا۔ میرے عزیزو، اپنی ویلیو سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو۔ جب تمہارے ساتھ بری نظر لگ جائے تو تمہارے عروج و ارتقاء کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ظالموں کو یہ تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ جب میرے خواجہ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے باپ داداؤں نے تاریخ بتائی ہوگی۔ غریب نواز کو نکالنے کے لیے، ان کی جھوپڑی اجاڑنے کے لیے، ان کے خیمے کو توڑنے کے لیے، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز جس درخت کے نیچے بیٹھے وہاں سے اٹھوا دیا، کیا کیا نہیں کیا۔ لیکن آج تاریخ 800 سال کے بعد بھی سناٹے تاک تھپڑ مار کر کے بتا رہی ہے، جس کو تم یہاں سے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے اسے ایسا بادشاہ بنایا، تمہاری حکومتیں 5 سال کے بعد ڈیل ڈول ہونے لگتی ہیں، اور اس مرد قلندر کی حکومت 800 سال سے چل رہی ہے، وہ بھی گردنوں پر نہیں لاکھوں دلوں پر حکومت قائم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں، تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس بات کے خوف میں نہ رہے، اس بات کے خوف میں نہ رہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا انقلاب اس زمین سے آنا چاہیے، ایک ایسا انقلاب۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں تاریخ میں، جو تمہاری سچویشن اور تمہاری حالت کے مطابق ہو، میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل پر اثر ہو۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں۔ وہ دن یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں، اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا ظلم شروع ہو گیا، غریب صحابہ کو پکڑ کر مارتے تھے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت خباب ابن العرد، حضرت زید بن دسنا، حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو صرف مارا نہیں گیا ہے، آگ میں تپایا گیا ہے، سب کر لیا۔ موب لنچنگ مکہ کے ظالم کرتے تھے، اور ایک دن ایسا آیا، توجہ میں جو کہنے جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوئے، مسجد حرم میں آئے۔ خانہ کعبہ کی چابی اس وقت عثمان بن شیبہ کے پاس ہوا کرتی تھی، جو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے، وہ دوسرے عثمان ہیں۔ عثمان بن شیبہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کے کہا عثمان کعبے کی چابی دو، دروازہ کھول کے میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو، ہمارے دین سے تم برگشتہ ہو، میں تمہیں کعبے میں اندر آنے نہیں دوں گا۔ کس سے کہا؟ کائنات کے آقا و مولا رسول اللہ سے۔ حضور نے کچھ نہیں کہا۔ توجہ، میرے آقا نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی، اور یہ چابی میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور قیامت تک اس سے کوئی چابی چھین نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بات، جبکہ مکہ کے حالات بہت الگ تھے، جگہ جگہ صحابہ کو مارا جا رہا تھا، اور چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں میرے آقا فرماتے ہیں عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی کعبے کی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا، اور پھر قیامت تک اس سے کوئی چابی نہیں چھین سکے گا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے ہنسی آئی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری عام نہیں ہوتی، خاندانی ہے، برسوں سے چلی ہوئی وراثت کے ساتھ آتی ہے، اور یہ اس طرح سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ چابی ان کے پاس چلی جائے گی۔ اور پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں
ان کے حالات دیکھ کر کے تو لگ نہیں رہا تھا کہ چابی جائے گی، لیکن جلال جس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی یہ دیکھ کر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سچ مچ چابی لے تو نہیں لیں گے۔ پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں وہ حالات بھی آ گئے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے مکہ سے، صحابہ بھی گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو دل میرا چوڑا ہو گیا، کہاں مجھ سے چابی لینے کی بات کر رہے تھے، کہاں ان کا گھر بھی نہیں بچا، گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑا۔ اگر کل تمہارا گھر چھوڑ کر جانا پڑے تو میری یہ بات یاد رکھنا، اس حدیث کو یاد رکھنا۔ حضور پاک ہجرت کر کے چلے گئے، صحابہ بھی اپنے گھر بار سب چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو میرا سینہ چوڑا تھا، کہاں یہ چابی کی بات کرتے تھے، کہاں اپنا گھر بھی نہیں رکھ سکے۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے۔ ہجرت کے بعد پھر وہ دن آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ 20 رمضان المبارکہ کو مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 6 سال کے بعد واپس ہی ہے جب حضور تشریف لائے۔ مکہ کی گلیوں میں اب مقابلہ کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ حضور پاک جیسی حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، سارے ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے دور میں، کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے، کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے۔ وہ دن آئے گا، یاد رکھو، وہ دن یاد رکھنا۔ کفار مکہ بھاگ رہے تھے، جان بچا رہے تھے، اور میرے آقا کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے تھے آج تمہاری جان بخش دی گئی ہے، آج تمہارے لیے رحمت کا دن ہے، ہم آج کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے۔ حضور اپنی رحمت کے خیرات بانٹ رہے ہیں۔ پھر آؤ سنو، 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں میرے آقا داخل ہوئے، اب خانہ کعبہ کھولنے کی بات تھی۔ چابی کس کے پاس ہے؟ عثمان بن شیبہ کے پاس۔ بلایا رسول اللہ نے، کہا ہے عثمان بن شیبہ آئے، سر جھکائے ہوئے آئے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ کہا لاؤ چابی، چابی دے دیا حضور کے ہاتھ میں۔ کہا ہے عثمان کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی؟ وہ سر نہیں اٹھا سکے، سر جھکائے کھڑے رہے۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کھولا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اور وہاں سے سارے شرک و کفر کی آلائشوں کو پاک کیا۔ پھر اس کے بعد چابی بند کر کے اب سنو، میرے آقا باہر آئے اور فرمایا آج میں یہ چابی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے گا۔ کتنا بڑا فرمان ہے میرے آقا کا۔ حضور نے جب یہ فرمایا تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے دلوں میں خواہش تھی کاش چابی ہمیں مل جائے، ہمارے خاندان میں چلتی رہے۔ وہاں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان ابن عفان بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سب صحابہ کے دل میں خواہش تھی یہ چابی ہمیں مل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور پھر آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو۔ یہ آیت پڑھ کر کے میرے آقا پھر انہی شخص کو بلاتے ہیں جن کے پاس پہلے سے چابی تھی، عثمان بن شیبہ قریب آؤ، قریب آؤ۔ وہ کہتے ہیں میری تو حالت غیر تھی، آج تو میں مجرم بن کر کے آیا تھا، قیدی بن کر کے آیا تھا، مجھے تو آج مارا جانا تھا، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ حضور نے کہا یہ چابی واپس میں تم کو ہی دیتا ہوں اور صبح قیامت تک ہی تمہارے خاندان میں رہے گی۔ اتنا کہنا تھا، عثمان بن شیبہ نے پکار کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا بات ہے سبحان۔ میرے عزیزو آج بھی جا کر دیکھ لینا، 10 بادشاہ آئے ہوں گے، سینکڑوں حکومتیں بدل گئی ہوں گی، خانہ کعبہ کی چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کے خاندان میں ہی موجود ہے۔ وہ صحابی رسول، میں یہ حدیث اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا، تم اس رسول کے امتی ہو، اس رسول کے امتی ہو
جنہیں ایک بار للکار کر کے چیلنج کر دیا گیا تھا کہ کعبہ کی چابی نہیں دیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلال و جمال کے سنگم کے ساتھ اعلان فرمایا تھا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آج اس حبیب کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں یہ حدیث سنا کر کے عرض کر رہا ہوں، حالات اگر مکہ جیسے آ گئے تو نروس مت ہو جانا، ہمارا گھر لٹ جائے گا، ہماری چابیاں چلی جائیں گی، ہمارے کواڑ دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس نبی کو یاد کرنا، آقا آپ کا امتی اگر بے گھر کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے مدد آ جائے، اور آئے گی، میرا یقین ہے مدینے سے آواز آئے گی۔ آج یہ ظالم کتے اگر تمہارا دروازہ بند کرتے ہیں، انتظار کرو، انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے،